محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس درس میں میں کچھ ایسے مسائل کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جس کے تعلق سے ماہ رمضان میں اکثر سوالات ہوتے رہتے ہیں، اور نہ جاننے کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے بزرگوں سے اور کبھی ہمارے جوانوں سے ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں کہ ان کی تلافی صدقہ فطر سے بھی نہیں ہوتی، بلکہ ان غلطیوں کا کفارہ اس انسان کو ادا کرنا پڑتا ہے کسی اور شکل میں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی حرکات و سکنات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں انجام دے کر ایک مسلمان اپنے روزوں کو خراب کر لیتا ہے، اس کے روزے فاسد ہو جاتے ہیں، اور کبھی اسے علم نہیں ہوتا تو اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جن نوجوانوں میں تھوڑا سا دینی شعور ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات کھٹکتی ہے تو وہ تو علماء کرام سے فون پر رجوع کر لیتے ہیں، اپنے ائمہ مساجد سے ملاقات کر کے مسائل میں تشفی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ شعور نہیں ہوتا کہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، تو وہ اپنے ارادے اور مشیت کے مطابق جو چاہتے ہیں انجام دے لیتے ہیں، اور اس طرح سے جہالت کا شکار ہو کر وہ اپنے روزوں کے ثواب کو کھو دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے روزے کن چیزوں سے خراب ہوتے ہیں اور ہم اس کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 187 آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ لوگو تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی رات ہونے تک۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے تو ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ ایک صحابی رسول گئے اور انہوں نے ایک کالا دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا، وائٹ تھریڈ اینڈ بلیک تھریڈ، اور لے کر اپنے بستر پر تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات میں اٹھ کر دیکھنے لگے کہ وائٹ دھاگا کہاں ہے اور بلیک کون سا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ زمانہ ہے جب یہ الیکٹریسٹی نہیں تھی، گھپ اندھیری راتوں میں لوگ گزارا کرتے تھے، ہاں کسی کے پاس لالٹین ہے، کسی کے پاس نہیں، ہاں یہ موم بتیاں تک نہیں تھیں، لوگ اپنے دیے جلاتے تھے، جس کے پاس تیل ہوتا تھا اسی تیل میں کپڑے کی بتی لگا کر اسے روشن کرتے تھے اور اس طرح اجالا ہوتا تھا۔ عام طور سے گھروں میں روشنی نہیں ہوتی تھی، گھپ اندھیرا ہوتا تھا۔ ایسے میں وہ صحابی رسول کالا دھاگا اور سفید دھاگا لے کر رات میں اٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کالا کون سا ہے اور وائٹ کون سا ہے۔ کافی جد و جہد اور مشقت کے حالت میں انہوں نے یہ رات گزاری، اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر تو یہ رات بڑی گراں گزری ہے۔ کہا کیا ماجرا؟ کہا اللہ کے رسول وہ آیت آپ نے سنائی تھی جو آپ پر اتری اور میں رات بھر دیکھتا رہا کالا دھاگا کون سا ہے اور وائٹ ممتاز ہو رہا ہے اس سے کہ نہیں، بڑی مشقت لائق ہوئی مجھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابی
اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا کالے سے الگ نہ ہو جائے، یعنی الخیط الابیض وائٹ دھاگا، اس سے مراد ہے صبح صادق، جب فجر طلوع ہو جائے، الخیط الابیض سے وہ مراد ہے۔ اور الخیط الاسود سے مراد سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت، صبح کاذب جس میں ہم نماز تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، فجر صادق نہ طلوع ہو جائے، تب تک کھا پی سکتے ہو۔ اور دیکھو نا، اسی کے لیے تو ایک بار اذان بلال دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہو، اور ایک بار اذان عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے ہیں، سحری بند کر دیتے ہو صبح صادق طلوع ہونے پر۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر صحابہ رسول کو تشفی ہوئی، اور اس طرح سے اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ہورائزن پر نظر ڈالتے تھے، صبح صادق پہچان لیتے تھے کہ صبح صادق ہو چکی، اور اس طرح سے پھر اذان دیتے تھے، تو معاملہ آسان ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ رسول جو عربی زبان کے ایکسپرٹ ہیں، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کے لیے اس آیت کو سمجھنا دشوار ہوا۔ ہاں، کالا دھاگا سے کیا مطلب ہے اور سفید دھاگا اس سے کیا مراد ہے؟ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کی ذمہ داری دی، اور کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ نبی آپ پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، ہم نے اسے اتارا ہے اس قرآن کو، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی تفسیر و تشریح کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ آپ مفسر ہیں اس کے۔ اب وہ لوگ میرے بھائیو جو یہ کہتے ہیں کفانا کتاب اللہ، the book of Allah is sufficient for us، ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ میں حدیث کی ضرورت ہے، نہ سنت کی ضرورت ہے، نہ سیرت کی ضرورت ہے۔ میں ایسے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر صحابہ رسول رضی اللہ عنہ مجمعین سنت اور حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکے، نبی کی تفسیر و تشریح کے بغیر وہ قرآن کریم کو میرے بھائیوں سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس سے مستغنی ہیں؟ ہمیں حدیث و سنت کی ضرورت نہیں؟ یقیناً ہے، اور ہمارے لیے نجات کی یہی دونوں راہیں ہیں، قرآن اور اس کی تفسیر، حدیث رسول، سنت رسول۔ ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن اگر بوٹ ہے، ناؤ ہے، تو حدیث رسول یا سنت رسول اس بوٹ میں لگی ہوئی پتوار ہے۔ اگر اس پتوار کو اس بوٹ سے الگ کر دیا جائے تو میرے بھائیو بتاؤ، آپ کی یہ بوٹ ساحل پر جا کر لگے گی، کنارے پر آپ کو پہنچائے گی، یا یہ اسی مجدھار میں ہچکولے کھاتی رہے گی اور آپ کو ساحل مراد نہیں مل پائے گا؟ اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث کو دونوں کو سمجھنا ہے، دونوں کی ضرورت ہمیں ہے، اور یہی دونوں چیزیں ہمیں نجات دلا سکتی ہیں۔ ہم حدیث رسول اور سنت رسول سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، اللہ چاہتا تو قرآن ہم سب کو دے دیتا، یہ لو پڑھو۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت میں یہ بات بھی ہے، لیکن اللہ نے ایک رسول کو اس کے لیے چنا اور اس کو اس کا مفسر بنا دیا۔ آخر اس تفسیر سے ہم مستغنی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے وہ لوگ جو اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب اور قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کے قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا ایمان تو اللہ کی کتاب پر بھی مکمل نہیں، اس لیے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کہتی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ رسول کو اتھارٹی دی اللہ نے، اور اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ نبی وہ ہے جو ان کے لیے حلال جو چیزیں ہیں وہ بتاتا ہے، جو ان کے لیے حرام چیزیں ہیں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ نے حلال و حرام کی وضاحت کرنے کے لیے رسول کو بھیجا،
اب اگر ہم رسول کی باتوں کو نہ لیں تو میرے بھائیو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں پر ہمیں اس کی حلت اور حرمت بھی پتہ نہیں چلے گی. ہم بہت ساری حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے، حلال کو حرام سمجھ بیٹھیں گے. اس لیے قرآن کے ساتھ سنت رسول کا کمبینیشن ایک ایسا کمبینیشن ہے کہ میرے بھائیو ہم اس میں علیحدگی کر سکتے نہیں. ہمیں دونوں کو نجات کا ذریعہ مان کر چلنا ہے، اپنے عقیدہ اور ایمان کو سدھارنا ہے، اور انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت سنوارنا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے روزوں کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر رمضان کے دنوں میں کھا پی لیں، کمرے بند کر لیں اور اپنی فریج کھولیں اور وہاں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں آپ روزے سے ہیں، لیکن آپ نے وہاں تنہائی میں بیٹھ کر کھا لیا. مشروبات تھے، آپ نے پی لیا. شاید دنیا نہ جانتی ہو لیکن اللہ جانتا ہے نا. اللہ تو ہمارے سینے میں کھٹکنے والی باتوں سے بھی واقف ہے. ہمارے دل میں جو باتیں دھڑکتی ہیں، ہمارا دل جو دھڑکتا ہے اور جو چیزیں یہاں سے پاس ہوتی ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز اس کے اوپر چھپی ہوئی نہیں. تو رمضان کے دنوں میں جان بوجھ کر کھا پی لینا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ہمیں اس کی قضا کرنی پڑے گی. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رمضان میں کھانے پینے کی اجازت ہمیں کب تک ہے؟ مغرب کی اذان سے، یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک، یعنی فجر کی اذان ہونے تک، صبح صادق طلوع ہونے تک. اس بیچ میں ہمیں کھانا پینا جائز. لیکن صبح صادق کی ہو گئی، اذان فجر کا اعلان کر دیا گیا، اب اس کے بعد سورج غروب ہونے تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. جب تک سفید دھاگا کالے سے الگ نہ ہو جائے، یعنی جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، تم کھاؤ اور پیو، یعنی اس کے بعد پھر تمہیں اجازت نہیں ہے جی، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ایک تو یہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے، پہلے عشرے میں ہاں ایسا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ انہیں دن میں ناشتے کی عادت ہوتی ہے، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ناشتہ منگایا، چائے آئی اور پی لیا. اور پہلے عشرے میں رمضان آیا اور وہی معمول تھا، اس کے مطابق گئے دکان پہ بیٹھے، یاد نہیں رہا کسی نے چائے پیش کر دی، یا چائے لانے والا ساقیہ آیا، پہنچا اور پیش کر دیا، انہوں نے پی لیا. اوہو ابھی تو رمضان ہے، میں نے چائے پی لی. سبحان اللہ. مجھے یاد آ رہا ہے ایک بار رمضان آیا اور جمعہ آ گیا. میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں اور پہلا خطبہ دے کر میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں اور میں اپنے سامنے والے کے نمازی سے سامنے سے بولتا ہوں کہ مجھے پانی اٹھاؤ. وہ پانی کی بوتل مجھے دیتے ہیں، میں کھولتا ہوں اور پی لیتا ہوں پوری پبلک کے سامنے، اور مجھے دھیان نہیں ہے کہ رمضان چل رہا ہے. سبحان اللہ. بہرحال بعد میں لوگوں نے سوال کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے یاد نہیں تھا اور میں پانی پی گیا. تو کبھی کبھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اور آپ کھا پی لیتے ہیں اور اس کے بعد احساس ہوتا ہے رمضان چل رہا تھا، میں نے کھا لیا پی لیا. تو کیا ہوگا؟ روزہ باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ جی باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 1151 نمبر کی حدیث 1151 کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ، کہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اسے اس کا بدلہ دوں گا. کیوں؟ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی. وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے میرے لیے، وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر رکھتا ہے میرے لیے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ہاں، اور اس طرح اپنی خواہشات پر بھی کنٹرول کرتا ہے. یعنی اسے پتا چلا کہ دن میں کھانے اور پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھول کر کھا پی لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا. اس کے لیے ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے نقل کیا ہے، 1933 نمبر کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل وشرب فلیتم صومہ.
کہ وہ آدمی جو روزے دار ہے اور بھول کر کھا پی لے تو اپنے روزے کو مکمل کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ اپنا روزہ مکمل کر لے، اللہ تعالیٰ اسے پورا ثواب دے گا۔ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، بلوا دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ پیٹ بھر کھا چکا ہو، پیٹ بھر پانی پی چکا ہو، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیت جانتا ہے کہ وہ بھول کر اس نے پیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ تو بھول چوک کی وجہ سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھلے ہم پیٹ بھر کیوں نہ کھا لیں، پیٹ بھر کیوں نہ پی لیں۔ تو میرے بھائیو، جان بوجھ کر کھانا پینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب اسے رمضان کے علاوہ دنوں میں اس کی قضا کرنی ہے، ہاں، اتنے روزے بعد میں رکھنے۔ اچھا، ایک اور چیز جس سے آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور وہ ہے رمضان کے دنوں میں شادی شدہ انسان اپنی بیوی سے اپروچ کر لے، جماع اور صحبت کر لے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ، اس کے روزے اللہ نے ہمیں جو دیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کر دے، اللہ سے ڈرنے کی صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ نے اس سے روکا ہے، اس لیے ہمیں بچنا ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے۔ اللہ نے ایک شادی شدہ جوڑے کو سال بھر اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ لوگ اللہ کے کلمے کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، صبح ہو، شام ہو، ہاں، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، کوئی بھی وقت ہو، ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ حلال۔ لیکن رمضان میں اللہ رب العالمین نے اسی شادی شدہ جوڑے سے کہا کہ نہیں، اب دن میں تم بھلے شادی شدہ ہو، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی موجود ہے، لیکن تم دن میں پرہیز کرو گے، اپروچ نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہو صحبت یا جماع، تو ایسی صورت میں تمہارا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور یہ ایسا جرم ہوگا کہ جس پر تمہیں کفارہ بھی دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سے ایسا واقعہ ہو گیا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، 1936 نمبر کی حدیث ہے، 1936۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک انسیڈنٹ ہو گیا میرے ساتھ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں روزے سے ہوں اور اللہ کے رسول میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، مجھ سے جماع اور صحبت ہو گئی۔ اللہ کے رسول، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تجد ساعة ان تعتق رقبہ، کہ کیا آپ کو طاقت ہے ایک گردن آزاد کرو، ایک غلام، ایک بادی آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ کہا اللہ کے رسول، مجھے اس کی طاقت نہیں۔ پھر آپ نے کہا هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، تو یہ بتاؤ کیا تم 2 مہینے کانٹینیو روزہ رکھ سکتے ہو اس کے بدلے؟ کفارہ ہو جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول، 1 مہینے کے روزے میں میرا یہ حال ہے، میں صبر نہیں کر پایا، اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، 2 مہینے کانٹینیو کیسے میں کر پاؤں گا؟ نہیں کر سکتا ہوں اللہ کے رسول، میرے اندر یہ طاقت نہیں پاتا ہوں۔ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُطْعِمَ 60 مسکینہ، تو آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ میرے صحابی، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو بنا کر، دعوت لے کر؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، غریب انسان، مجھے اس کی بھی طاقت نہیں۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اسی مجلس میں، تھوڑی دیر کے پاس اسی مجلس میں آپ کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا آتا ہے جس میں کھجوریں بھری ہوئی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں این السائل، این السائل، کہاں ہے وہ سوال کرنے والا جوان؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھجوروں کا ٹوکرا لو اور جاؤ مدینے والوں میں بانٹ دو، کھلا دو انہیں، یہ کفارہ ہے تمہارا۔ تو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول حل علی افقر رجل منی فی اہل مدینہ فما بین لابتیہا افقر رجل منی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا
مجھ سے زیادہ غریب لوگوں پر اسے بانٹنا ہے تو سن لیجئے اللہ کے رسول، یہ جو دونوں مدینے کے پہاڑ ہیں جس کے بیچ میں مدینہ آباد ہے، مجھ سے زیادہ کوئی غریب یہاں پر نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول ہنس پڑتے ہیں، فضحک رسول اللہ حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے، آپ ہنس پڑے اور آپ نے کہا فأطعم اہلک، ٹھیک ہے جاؤ اپنی بیوی کو کھلا دینا۔ سبحان اللہ، جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دینا جب اتنا غریب ہو تم۔ اللہ اکبر، دین میں کتنی آسانی ہے میرے بھائی۔ ہاں یہ خاص انسیڈنٹ تھا جو ان سے ہوا، اسے پتا چلا کہ اگر کوئی شادی شدہ انسان دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کفارہ دینا ہے۔ یہ جرم ایسا ہے کہ رمضان کے بعد اسے 2 مہینے کانٹینیو روزے رکھنے پڑیں گے، ایک روزے کے بدلے کفارے کے طور پر، اور اسے ایک روزے کا الگ سے رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ نہیں کر سکتا 2 مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک تو روزے کی قضا بھی کرنی ہے، دوسرے کفارے کے طور پر 2 مہینے کے روزے رکھنے، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا۔ تو بہت سارے نوجوانوں کا اس کا علم نہیں ہوتا کیونکہ وہ دینی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ رمضان میں ایمان تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے مسائل انہیں سیکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے روزوں کی قدر کر سکیں اور روزے کو فاسد کرنے والی چیزوں سے میرے بھائیوں دور رہ سکیں۔ تو اس طرح سے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو میرے بھائیوں اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو رمضان کے دنوں میں صبر، تحمل، برداشت کا عادی بنانا چاہیے۔ یہ تقویٰ کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں پرہیز کرنے کی بات کہی ہے۔ اگر وہ نوجوان شادی شدہ ہے اور اسے یہ احساس ہے کہ اگر میں اپروچ کروں گا تو میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاؤں گا، تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اپروچ کرے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بیوی سے بوس و کنار تو ہوتا ہے لیکن اسے اپنے اوپر قابو، جمع کے علاوہ وہ اپنی بیوی سے بوس و کنار ہوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، لیکن وہ اس انجام تک نہیں پہنچتا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اسے نہ کفارہ دینا ہے نہ اسے قضا کرنی۔ لیکن جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں میرے اندر اتنا برداشت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا تحمل نہیں ہے، ایسے نوجوانوں کو پرہیز کرنا چاہیے جی، ادروائز ان کو بڑا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور روزہ بھی خراب ہوگا۔ اچھا، اگر ایسا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ نئی شادی ہوئی، رمضان آیا، شوہر کا تقاضا ہے کہ مجھے اپنی خواہشات پوری کرنی، بیوی کہہ رہی ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ نے پابندی لگا دی ہے رمضان کے دنوں میں، آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن شوہر ہے کہ بضید ہے، اس کے اندر وہ دینداری نہیں، بیوی دیندار ہے، بیوی کہہ رہی ہے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، پرہیز کرو، لیکن شوہر بضید ہیں، بیوی مجبور ہو گئی، اسے مجبور کر دیا گیا، تو میرے بھائیو بتاؤ کیا بیوی کا روزہ ٹوٹا؟ کیا اسے کفارہ دینا ہے یا صرف شوہر کے اوپر کفارہ ہے اور قضا ہے؟ ایک سوال ہے، تو سن لیجئے، اگر رمضان کے دنوں میں میاں اور بیوی دونوں کی رضامندی سے جمع اور صحبت ہو تو دونوں کا روزہ ٹوٹا، خراب ہوا، اور دونوں کو کفارہ دینا ہے، 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن اگر معاملہ یک طرفہ ہے کہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، شوہر بضید ہے، بیوی انکاری ہے کہ نہیں رمضان کا روزہ چل رہا ہے ہمیں نہیں خراب کرنا، لیکن اسے مجبور کر دیا جاتا ہے، تو سن لیجئے بیوی کے اوپر کفارہ نہیں ہے، ہاں قضا ضرور ہے، ایک روزہ اس کا بھی ٹوٹا، اس لیے کہ کھانا تو دونوں نے کھایا، تو جس طرح دونوں کے اوپر غسل واجب ہے ایسے دونوں کے اوپر اس ایک روزے کی قضا بھی واجب ہے، لیکن کفارے کی جو بات ہے وہ اس بیوی کو نہیں دینا ہے، اس لیے کہ اسے مجبور کیا گیا، وہ راضی نہیں تھی لیکن شوہر کا پریشر آیا
اور وہ مجبور ہو گئی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کفارہ نہیں رکھا، جرمانہ اس کے اوپر سے اللہ نے ہٹا دیا ہے۔ دلیل آپ پڑھیں سورہ نحل آیت نمبر 106، تو اللہ کہتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے تو بہرحال یہ جرم ہے۔ ہاں مگر وہ انسان جس کو کفر کرنے پر مجبور کر دیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو وہ مجرم نہیں۔ اس کے سر پر لا کر گن رکھ دی گئی کہ یہ بت ہے، اس کے اوپر چڑھا کر جاؤ ورنہ تمہاری جان لے لیں گے، کلمہ کفر بکو ورنہ تمہاری جان لے لیں گے۔ اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کے اوپر وہ مطمئن ہے، لیکن جان بچانے کے لیے کفر اس نے بک دیا تو اللہ کے یہاں اس کی گرفت نہیں، وہ صاحب ایمان ہے۔ ایک بیوی کے ساتھ جو راضی نہیں تھی رمضان کے دن میں، پرہیز کر رہی تھی، لیکن شوہر کی طرف سے ضد ہوئی اور اس ضد کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹا، تو اس بیوی کے اوپر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو بھی منع کر رہی تھی کہ آپ کا روزہ نہ ٹوٹے نہ خراب ہو، لیکن آپ نے ایسا اللہ کا تقوی نہیں بسایا اپنے دل میں اور اس طرح سے آپ کر بیٹھے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں ہیں میرے جوانوں جو ہمیں سیکھنا ہے، جاننا ہے کہ کس طرح سے ہمارے روزے خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں اور تمام علماء امت نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نوجوانوں یقیناً جماع اور صحبت کے علاوہ تمام چیزیں بیوی کے ساتھ رہنا سہنا جائز ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیوی کے بیڈ روم میں جانا دنوں کے اندر، رمضان کے دنوں میں بیوی کو ٹچ کرنا، بیوی کو بوسہ دینا، اگر اس سے ہم کنٹرول کھو دیں گے، بے قابو ہو جائیں گے، تو تمہیں بیڈ روم میں بھی جانے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ تمہارا روزانہ خراب۔ اللہ رب العالمین نے رات میں تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے حلال رکھی ہیں نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 پڑھیے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ رب العالمین نے رمضان کے راتوں میں، روزے کے راتوں میں اللہ نے تمہارے لیے بیویوں سے اپروچ کرنا حلال رکھا ہے۔ شروع میں تو یہ امت محمدیہ میں بھی یہ قانون تھا کہ شروع میں مغرب کے بعد سے لے کر جب تک آدمی سو نہ جائے تب تک اسے بیوی کے ساتھ ملنا جائز تھا، بیوی کے ساتھ صحبت اس کی جائز تھی۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ ہمارے بندے کافی کمزور ہیں، خیانت کر بیٹھ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پوری رات کو ہمارے لیے میرے بھائیو حلال کر دیا۔ پوری رات جب تک صبح صادق نہ ہو جائے اللہ نے ہمارے لیے اس چیز کو جائز قرار دیا کہ ہم بیوی سے اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العالمین ہم میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت کو بسانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے رمضان کے دنوں میں اس نے ہمیں صبر، تحمل اور برداشت کی ٹریننگ دینے کے لیے بیویوں سے اپروچ کرنے کو ناجائز قرار دیا، تو نوجوانوں ہمیں اسی دائرے میں رہ کر اپنے روزوں کا تحفظ کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہم بے قابو ہو سکتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اچھا، رمضان کے علاوہ دنوں میں دیکھیے مسائل ایسے ہیں جو یقیناً شرم اور حیا کے دائرے میں بیان ہونا چاہیے۔ بہت سارے بزرگ سوچ رہے ہوں گے مولانا کیسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں اور آپ کو اسلام کے اور دین کے مسائل سیکھنے کے لیے یقیناً شرم و حیا یہ انسان کے ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی شناخت ہے، لیکن مسائل کو جاننا بہت عام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ صحابیہ آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول، ام سلیم انس کی ماں رضی اللہ عنہ آتی ہیں، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے، تو پوچھو میری صحابیہ کیا پوچھنا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ کیا جس طرح ایک انسان کے ساتھ احتلام ہو جاتا ہے، اسے نہانا پڑتا ہے، اگر ایک خاتون کے ساتھ احتلام ہو جائے تو کہاں اسے بھی، اگر وہ بھی وہ چیز پائے جو ایک مرد پاتا ہے سو کر اٹھنے کے بعد، تو اسے بھی غسل کرنا واجب ہے۔ صحابیہ ہیں، خاتون ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ڈانٹا بھی ام سلیم کو، ام سلیم یہ سب کیا پوچھ رہی ہو، یہ کیا پوچھ رہی ہو؟
ام سلیم نے حوالہ دیا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مسئلہ ان کو بتایا، پھر اما عائشہ انہیں لے کر گئیں الگ سے اور انہیں تسلی بخش جواب دیا اور تمام مسائل بتائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے نوجوان یہ مسائل نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں بتانا اور شرم و حیا کے دائرے میں انہیں اس سے واقف کرانا، یہ ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے، تاکہ اپنے روزوں کی حفاظت وہ کر سکیں، اور اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی ان سے ادا ہو پائے۔ اچھا، اگر رمضان کے علاوہ دنوں میں کوئی خاتون روزے سے ہو، بہت ساری اللہ کی بندیاں ہیں، آپ دیکھیں گے سنت کی پابند، سنتی روزے ہر ہفتے رکھتی ہیں، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، بہت ساری عورتیں رکھتی ہیں، بہت سارے مرد بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے مردوں سے زیادہ بہت سارے گھروں میں عورتیں پابند ہیں الحمدللہ۔ تو اگر انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، شوہر کی طرف سے تقاضا ہے دن میں سفر پہ گیا تھا ابھی آیا ہوں، تو کیا وہ اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں، اس کی بیوی ہے، کیا اس کا روزہ توڑ سکتا ہے؟ یہاں پر شریعت نے گنجائش رکھی۔ بالکل نفلی روزہ اگر بیوی نے رکھا ہوا ہے اور شوہر کی خواہشات کے تقاضے ہیں کہ اپنی بیوی سے دن میں ملے، تو نفلی روزے وہ عورت چھوڑ سکتی ہے اور اس کا شوہر توڑوا سکتا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور دونوں پر کوئی کفارہ نہیں، نہ بیوی پر اور نہ شوہر پر۔ اس لیے کہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے تو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے پرمیشن لینے کی بات شریعت نے کہی ہے کہ اگر سوموار کا روزہ تمہیں رکھنا ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، ایام بیض رکھنے ہیں، اور اسی طرح ایام عشر ذی الحجہ کے روزے رکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ نفلی روزے ہیں، سنتی روزے ہیں، یہ رکھنا ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لو، تمہارا شوہر جوان ہے، گھر میں موجود ہے، اس سے پوچھ کر کے نفلی روزے رکھو۔ اگر نفلی روزے بغیر پوچھ کے آپ نے رکھ لیا تو شوہر کو بالکل اس بات کی اتھارٹی ہے رمضان کے علاوہ دنوں میں کہ وہ دن میں آپ کے روزے توڑوا سکتا ہے، اور کوئی کفارہ یا آپ کے اوپر بھی کسی طرح کی کوئی قضا واجب نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے معافی۔ جی اچھا، اسی طرح سے روزے جو ہمارے فاسد ہوتے ہیں کبھی کبھی، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر آدمی قے کرتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، قے کر لے آدمی، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بیمار ہو گیا آدمی، اسے متلی آ رہی ہے، قے ہو رہی ہے بائی نیچر، تو بائی نیچر قے ہونے سے، متلی آنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، اس لیے کہ یہ فطرت ہے، آپ کو طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو روک سکو، آپ بیمار ہو گئے، وہ چیز خارج ہو گئی، آپ کے بس سے باہر ہے کہ اسے روک سکو آپ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چھوٹ رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، 2084 نمبر کی حدیث، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زرعہ القیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء، کہ جس کو قے ہو جائے خود سے حالانکہ وہ روزے دار ہے، تو اس کے اوپر کوئی قضا واجب نہیں، اس کا روزہ درست ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر انگلیاں ڈال ڈال کر قے کر رہا ہے، پلٹی کر رہا ہے، عمدن قصدن فعلیہ قضا، تو اسے قضا دینا پڑے گا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں اس کے علاوہ اس کو اس روزے کا کفارہ یعنی قضا اس کی کرنی پڑے گی، جان بوجھ کر اس نے قے کیا ہے، پلٹی کی۔ تو میرے بھائیو، وہ چیزیں جو فطرت کے دائرے میں ہوں، جہاں ہمارا بس نہ چلے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے، لیکن جہاں جان بوجھ کر ہم اپنے روزے توڑ رہے ہوں، قے کر رہے ہوں، وہاں پر ہمیں اس کی قضا اور اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اسی طرح روزے جن چیزوں سے فاسد ہو جاتے ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک انسان جوان ہے اور جان بوجھ کر عمدن قصدن منی خارج کرے اور اس سے منی ڈسچارج ہو، جان بوجھ کر، فوش تصویریں دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہاں، اور جان بوجھ کر کے رمضان کے دنوں میں منی خارج کر رہا ہے، یا غلط صحبتوں میں پڑا ہوا ہے، غلط دوست اس کے ہیں، غلط فرینڈ سرکل ہے، ماسٹر بیشن کے ذریعے سے اپنی منی خارج کر رہا ہے وہ،
نعوذ باللہ من ذلک، جو حرام ہے، گناہ ہے، اپنی طاقت اور انرجی کو ضائع اور برباد کر رہا ہے وہ، اس کے بارے میں اسے جواب دینا ہوگا۔ تو اگر رمضان کے دنوں میں اس طرح کی حرکات وہ کرتا ہے اور منی ڈسچارج ہوتی ہے، جان بوجھ کر کے وہ ایسا کر رہا ہے، تو اس کا روزہ خراب ہو گیا۔ لیکن یہاں صرف اتنی بات ہے کہ اس کا روزہ خراب ہوا، اس کے بدلے اسے رمضان کے علاوہ دنوں میں روزہ رکھنا ہوگا، قضا کرنی ہوگی، لیکن کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ کفارہ صرف ایک چیز ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے جمع کر لے، صحبت کر لے، تو اس کا جرم اتنا عظیم ہے کہ اسے قضا بھی کرنی ہے اس ایک روزے کے بدلے، اور کفارے کے طور پر 2 مہینے کے کانٹینیو روزے بھی رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ صرف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کفارہ دینا ہوگا، ادروائز اگر یہ حرکت ہو گئی کہ جان بوجھ کر اس نے منی خارج کیا تو روزہ تو ٹوٹا، اس کے لیے قضا دینی ہے لیکن کفارہ نہیں۔ اچھا، لیکن اگر ایک سوال ہی اٹھتا ہے، روزے کے دنوں میں انسان نے آ کر نماز پڑھی ظہر کی، اس نے سوچا لاؤ تھوڑا قیلولہ کرتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، پھر چلے جائیں گے، ٹھنڈک ہو جائے گی، تھوڑا دھوپ کی شدت و حدت کم ہو جائے گی، تب جائیں گے دکان پر یا جاب اسپاٹ پر۔ ظہر کے بعد وہ سو گیا، قیلولہ کرنے لگا، قیلولہ کرتے ہوئے اسے احتلام ہو گیا۔ نوجوان ہے وہ، ہو سکتا ہے شادی شدہ نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن نوجوان ہے وہ، ڈسچارج ہو گیا، منی خارج ہو گئی، خواب دیکھا یا بدخوابی کی وجہ سے رمضان کے دنوں میں اسے احتلام ہو گیا، سو گیا تھا وہ، تو کیا روزہ ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا، نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ یہاں منی ڈسچارج خود سے ہوئی ہے بائی نیچر، اس کے پیچھے اس کے قصد و ارادے کا کوئی دخل نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ وہ سویا ہوا تھا، اس کے بس سے باہر تھی یہ بات کہ وہ روک لیتا اپنے آپ کو، نہیں، سوتے ہوئے ڈسچارج ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ نہا لے، غسل واجب ہو گیا، لیکن اس کا روزہ خراب نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ چیز بائی نیچر ہوئی ہے، اور جو چیز بائی نیچر ہو جائے، جہاں اس کا بس نہ چلتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا ہوا ہے۔ تو نوجوانوں، یہ مسائل ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کا شکار ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی تلافی اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ آواز خواتین تک پہنچ رہی ہے، اس لیے میں بطور خاص 1-2 مسئلے ان سے بھی ریلیٹڈ ہیں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ بہنوں کے لیے بھی کبھی کبھی روزے کے ٹوٹنے کا سبب، خراب ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام حوا کی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ ہر مہینے میں 2-4 روز وہ پاک نہیں رہتی، ایسے میں انہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، رمضان چل رہا ہے تو انہیں روزے بھی نہیں رکھنا ہے نا۔ تو رمضان کے روزے اگر چھوٹ گئے، مینسس پیریڈ آیا، حالت حیض کی شکل پیدا ہو گئی، تو یہ 2-4 روزے جو چھوٹے ہیں، اس کو رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں تو مکمل کرنا ہے، قضا کرنی ہے اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں پر رحم فرمایا اور ان کی نمازیں اللہ نے معاف فرما دی کہ یہ 2-4 دن یا زیادہ سے زیادہ ہارڈلی 6 سے 10 دن اگر کسی کو مینسس پیریڈ آتے ہیں تو رمضان کے روزوں کی تو قضا ہے، لیکن یہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں 8-10 دن کی حالت حیض کی وجہ سے، یہ نمازیں معاف ہیں، اس کی قضا بعد میں نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیے۔ تو اگر کوئی خاتون روزہ رکھے ہوئی ہے، روزے سے ہے رمضان میں، اور صبح صادق ہونے کے بعد یا دن میں صبح کے وقت میں مینسس پیریڈ شروع ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، دوپہر میں شروع ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، حتیٰ کہ افطار سے پہلے بھی 2-4 سیکنڈ پہلے، افطار کرنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے اگر مینسس پیریڈ شروع ہو گیا تو اس دن کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے بدلے اس خاتون کو بعد میں رمضان کے علاوہ دنوں میں قضا کرنی ہوگی۔ اچھا، جس طرح حالت حیض کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ حالت نفاس میں ہے،
تو نفاس میں بھی ایسا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے تمام بنات حوا کے ساتھ یہ بات کامن رکھی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد 10 دن 15 دن 20 دن 30 دن، کسی کو ہارڈلی 40 دن، میکسیمم ڈیز 40 دن ہے، انہیں بلیڈنگ ہوتی ہے. اور ان دنوں میں جب تک بلیڈنگ نہ رکے تب تک وہ نہ نماز پڑھیں گی نہ روزہ رکھیں گی. تو روزہ اگر چھوٹ گیا ہے، ہاں رمضان میں ولادت ہوئی بچے کی، روزے چھوٹ گئے نفاس کی وجہ سے، تو ان روزوں کی تو بعد میں قضا کرنی ہے. لیکن نمازیں جو چھوٹی ہیں، اللہ کی اس بندی کے لیے وہ نمازیں معاف، نمازیں اس کو نہیں دہرانا ہے. تو حیض اور نفاس بھی ایک ایسی چیز ہے جو تمام بنات حوا، جو آدم کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے سب کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے. ہاں ازواج مطہرات کے ساتھ یہ معاملہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ معاملہ تھا، اور امت کی تمام جو بہو بیٹیاں ہیں سب کے ساتھ اللہ کا یہ نظام ہے کہ مہینے میں 2-4 دن ان کے لیے ایسے ہوتے ہیں جب انہیں ناپاکی ہوتی ہے، اور اس ناپاکی کے عالم میں نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں ناقصات عقل ہوتی ہیں، ناقصات دین بھی. تو سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، ناقصات عقل ہوتی ہیں یعنی مردوں کے مقابلے میں ان کی عقل کم ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ ناقصات دین بھی ہیں، ان کی دین میں بھی کمی، یہ کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، بتاؤ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب یہ عورت حائضہ ہو جاتی ہے یا اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو یہ نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے؟ کہاں، بات تو بالکل صحیح ہے. حالت حیض میں نہ تو روزہ ہے نہ نماز ہے. تو کہا فذلک نقصان دینہا، یہی تو ہے اس کے دین کا نقصان، اس کے دین کی کمی ہو گئی. ایک مرد پورے مہینے روزہ رکھتا ہے، پورے مہینے نمازیں پڑھتا ہے، لیکن ایک خاتون جو مینسس پیریڈ میں ہے اس کو نماز معاف ہے. اس کے دین میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس طرح سے اسے پتہ چلتا ہے کہ مینسس پیریڈ یا نفاس کی حالت ایک ایسی حالت ہے جس میں نہ روزہ رکھنا جائز ہے نہ نماز پڑھنا جائز ہے. ہاں ایک بات بتا دوں میں کہ حائضہ یا نفاس والی عورتیں، ان کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے لیکن اس کی قضا بعد میں دینی ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے اور اسی طرح بعد میں بھی نماز کی قضا نہیں ہے. لیکن کیا قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ ایک سوال آتا ہے، کیا حائضہ اور نفاس والی عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ تو میرے بھائیو سن لیجئے کہ حالت حیض اور نفاس والی خاتون قرآن ٹچ کرنا تو منع ہے. لا یمسہ الا المطہرون، صرف پاک لوگ ہی اسے ٹچ کریں. تو جو ناپاکی میں ہیں وہ اس کو ٹچ نہیں کریں. یہ اور بات ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب کفار و مشرکین یہ الزام لگا رہے تھے کہ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس تو شیاطین اور جن آتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں آ کر سناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ ارے یہ قرآن تو وہ ذکر ہے جہاں تک ان جنوں اور شیطانوں کی پہنچ ہی نہیں، اسے صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، اور وہ فرشتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں. لیکن اسی کو ایک دوسری قرأت سے پڑھا گیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ چھوئیں اس کو مگر پاک لوگ. تو اگر یہ قرأت پڑھی جائے تو ٹھیک ہے، جو لوگ ناپاک ہیں یعنی حالت حیض یا نفاس والی عورتیں وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتی، یا اسی طرح وہ آدمی جو جنوبی ہے، جنابت جس کو لائق ہے، وہ بھی ٹچ نہیں کر سکتا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جنوبی آدمی جس کو جنابت لاحق ہے نہ تو وہ قرآن کو ٹچ کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، نہ قرآن کو پڑھے گا. لیکن وہ عورتیں جو نفاس یا حیض والی عورتیں ہیں وہ قرآن کو ٹچ تو نہیں کر سکتی ہیں، لیکن پڑھنے کی جو بات ہے قرآن کی کسی آیت میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حائضہ یا نفاس والی عورتیں قرآن نہیں پڑھ سکتی. اس لیے اگر ان کو بائی ہارٹ یاد ہے، جیسے وہ حافظہ قرآن ہے، بہت ساری بچیاں حفظ کر لیتی ہیں، اگر وہ بائی ہارٹ قرآن کو پڑھنا چاہیں قرآن کو ٹچ کیے بغیر،
تو انشاءاللہ وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے ان کے لیے قرآن پڑھنے کی ممانعت مناہی نہیں وارد ہے، نہ کسی حدیث میں نہ کہ قرآن کی کسی آیت میں، صرف ٹچ کرنے سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ البتہ حالت جنابت میں جو لوگ ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نہ وہ قرآن کو ٹچ کر سکتے ہیں اور نہ قرآن کو وہ پڑھ سکتے ہیں جب تک وہ غسل جنابت نہ کر لیں۔ جی اچھا، اسی طرح سے سوال یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو حیض اور نفاس کا معاملہ ہے، کیا وہ رمضان کے دنوں میں مانع حیض گولیاں کھا سکتی ہیں؟ جیسے جب وہ حج کو جاتی ہیں، عمرے کو جاتی ہیں، تو حج کے زمانے میں علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر یہ خواتین مینسز پیریڈ سے بچنے کے لیے ان دنوں میں گولیاں کھا لیں تاکہ ان کا حیض رکا رہے، اور وہ حج کر لیں اپنے محرموں کے ساتھ اور انہی کے ساتھ وہ واپس ہو جائیں، کیونکہ فلائٹ کا ٹکٹ سب کا بک ہے۔ اگر مینسز پیریڈ شروع ہو گئے تو ان کی وجہ سے فلائٹ نہیں ڈیلے ہوگی، وہ آئے گی اپنے وقت پر۔ اب ان کا محرم، اس کا ٹکٹ ہے، ساتھ میں بیوی کا ٹکٹ ہے یا ماں کا ٹکٹ ہے یا بہن کا ٹکٹ ہے، اب وہ تو حالت حیض میں ہے۔ تو ایسے میں علماء نے کہا ہے کہ مجبوری ہے تو وہ ان دنوں میں مانع حیض گولیاں اگر کھا لیتی ہیں تو جائز ہے، تاکہ ان کا بھی حج محرموں کے ساتھ ادا ہو جائے اور ان کے سفر کا معاملہ ڈسٹرب نہ ہو اور واپس ہو جائیں وہ۔ لیکن کیا رمضان میں بھی وہ اس طرح کی گولیاں کھا سکتی ہیں تاکہ ان کا کہہ لیجیے مینسز پیریڈ رک جائے اور وہ پورے مہینے کے روزے رکھ لیں؟ تو علماء نے کہا نہیں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو انہیں نیچر دیا ہے اسی پر وہ باقی رہیں، اس لیے جس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہے جو اللہ نے ان کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر وہ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں تو ان کے جسم پر، ان کی صحت پر اثر پڑے گا اس کا، اس لیے وہ اللہ کی فطرت کو قبول کریں اور گولیوں کا استعمال رمضان میں نہ کریں، بلکہ ان دنوں میں اگر وہ ناپاک ہوتی ہیں کوئی بات نہیں، روزے چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں، روزوں کو بعد میں قضا کر لیں۔ البتہ نمازوں کی معافی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے معاف رکھا ہے۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے رمضان میں، اسے انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ ہمارے بہت سارے نوجوان سوال کرتے ہیں، مولانا آج انجیکشن لگا دیا ڈاکٹر نے، گولیاں کھانے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر انجیکشن ایسا ہے جو آپ کی اسی بیماری کا علاج ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ آپ نے اسے وین کے ذریعہ یا اعصاب کے ذریعہ وہ انجیکشن لیا، آپ نے منہ کے ذریعے کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں اتاری، تو انشاءاللہ وہ انجیکشن آپ کے لیے روزے فاسد ہونے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا انجیکشن آپ لیں جو طاقت کا ہو، جس سے آپ کی بھوک اور پیاس جاتی رہے، تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ طاقت کا انجیکشن لینا ہے، اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم روزے سے ہیں، ہمیں کبھی کبھی چیک اپ کے لیے، بیماری کے انویسٹیگیشن کے لیے بلڈ دینا پڑتا ہے، لوگ آتے ہیں بلڈ لیتے ہیں اور جا کر چیک اپ ہوتا ہے، تو کیا بلڈ دے سکتے رمضان کے دنوں میں؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اچھا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو بلڈ یا خون انجیکٹ کرانا پڑتا ہے اپنے باڈی میں، مجبوری ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو خون چڑھانا پڑے گا نہیں تو معاملہ گمبھیر ہے، روزہ چل رہا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور اسی طرح میرے بھائیوں، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو، اگر آپ رمضان کے دنوں میں بلڈ چیک اپ کے لیے خون اپنے جسم سے باہر نکلواتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کا خیال اسلام نے کیا ہے۔ لیکن اگر روزے کے دنوں میں ہم خون اور بلڈ اپنے جسم میں انجیکٹ کروائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہمیں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، کھانے پینے سے روکا گیا ہے، اور کھانا پینا وہ سورس ہے جس سے خون بنتا ہے، خون سے طاقت ملتی ہے، بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، اور یہاں ہم کھانے پینے سے جو چیز بنتی اور سپلائی ہوتی ہے ہم اسی کو اپنے اندر انجیکٹ کروا دیں خون، تو ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو رمضان کے دنوں میں خون کو انجیکٹ نہ کروائیں، یعنی اپنے باڈی کے اندر نہ چڑھائیں۔ آپ اگر برداشت کر سکتے ہیں تو رمضان کے راتوں میں مغرب کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد آپ ایسا کر لیں، لیکن اگر مجبوری ہو گئی کہ دن ہی میں چڑھانا پڑ رہا ہے آپ کو،
تو خون چڑھانے سے آپ کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. بعد میں رمضان کے علاوہ دنوں میں آپ اس کی قضا کر لیں. آپ کو وہ روزہ توڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ مجبوری ہے. ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کو خون چڑھانا ضروری ہے. تو اس طرح خون چڑھانے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن خون جسم سے باہر اگر آپ نکال رہے ہیں چیک اپ کے لیے، یا کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے جس کو خون کی ضرورت پڑ گئی، تو علماء نے کہا ہے کہ خون ڈونیٹ بھی کیا جا سکتا ہے رمضان کے دن میں، اور انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جو اپنے باڈی میں خون انجیکٹ کرا رہا ہے، چڑھا رہا ہے، اس کا روزہ ضرور ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا دینی پڑے گی. اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا دن آدمی نے سحری کھایا، روزے کی نیت کی، اور صبح کو ایسا ہوا کہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی وہیکل اسے ٹکرا گئی اور وہ بے ہوش گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو گیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ بے ہوش. اگر وہ بے ہوش آدمی افطار سے پہلے ہوش میں آ گیا تو اس کا روزہ برقرار ہے، اس کا روزہ ویلڈ ہے، اس لیے کہ اس نے نیت کر لی تھی اور سحری کھا لی تھی، بیچ میں اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور افطار سے پہلے ہوش میں آ گیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اگر ایسا ہے کہ سحری سے پہلے بے ہوش ہو گیا، سحری بھی نہیں کر سکا جو نیت ہے، اور وہ افطار کے بعد تک بے ہوش رہا، پورا دن گزر گیا، پھر اسے افاقہ ہوا، تو اس کا وہ روزہ نہیں مانا جائے. اس کے بدلے اس کو دوسرا روزہ رکھنا پڑے گا بعد میں. جی، کیونکہ اس کی بے ہوشی لمبی ہو گئی، نہ وہ سحری کر سکا، نہ افطاری کے وقت میں وہ ہوش میں آ سکا. تو اس طرح سے تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے. اسی طرح کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ میں برش کر رہا ہوں، میں مسواک کر رہا ہوں، خون ہمارے دانتوں سے آ گیا، بلڈ جاری ہو گیا، تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، یہ بائی نیچر ہے. آپ مسواک کر رہے تھے، بہتر یہ ہے کہ مسواک کیا جائے روزہ کے دنوں میں. لیکن اگر کوئی برش بھی کر لیتا ہے تو گنجائش ہے، بس حلق کے نیچے نہیں جائے کوئی چیز، تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں آپ. اب اگر برش کرنے سے، مسواک کرنے سے آپ کو بلڈ آ گیا، دانتوں سے خون جاری ہوا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر آپ کے ناک میں ٹھوکر لگی اور کوئی مسئلہ ہوا، ناک سے نکسیر جاری ہو گیا، بلڈ نکلنے لگا، اس سے بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ایک بیماری ہے، یا کہہ لیجیے کسی حادثے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو بلڈ نکلنے سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح ایک آخری بات بتا دوں، کبھی کبھی مریضوں کو، آنکھ کے مریض ہیں، ڈراپ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے رمضان کے دنوں میں. کبھی کان دکھنے لگا، ڈراپ لکھ کے دے دیا ڈاکٹر نے کہ جاؤ اسے ڈال لو، کان میں ڈراپ ڈالنا پڑ رہا ہے. تو کیا کان میں یا آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ باقی یا فاسد؟ ہاں جی میرے بھائیوں، باقی ہے. اس لیے کہ کان یا آنکھ یہ دونوں کھانے پینے کے سورسز نہیں ہیں، تو اس میں آپ دن میں بھی ڈراپ ڈال سکتے ہیں اپنے کان میں، یا اسی طرح اپنی آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں اگر ڈاکٹر نے دیا ہوا ہے، اور اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی ڈراپ ایسا ہے جو آپ کو ناک کے راستے ڈالنا پڑ رہا ہے، اور یہ ڈراپ آپ کے حلق کے نیچے اتر گیا، تو روزہ بچا یا ٹوٹ گیا؟ ہاں، ٹوٹ گیا. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی خوب اچھی طرح سے چڑھاؤ، مگر یہ کہ تم روزے سے ہو تب مبالغہ نہ کرو، تب بہت زیادہ ناک میں پانی نہ چڑھاؤ کہ حلق کے نیچے چلا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں وضو کرتے ہوئے پانی لینے میں بھی احتیاط کرنا ہے کہ پانی کہیں ناک کے راستے حلق میں نہ چلا جائے، تو ایسے ہی ناک کے راستے اگر دوا ڈالیں گے اور وہ حلق کے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. ہمیں اسے بچنا چاہیے اور اس طرح سے اپنے روزوں کی حفاظت کرنا چاہیے. تو یہ چند مسائل تھے جو رمضان میں ہمیں، چاہے ہم بزرگ ہوں یا جوان ہوں، ہم سب کو سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اگر اس میں خیر ہے تو یہ سب تیری طرف سے ہے، تیری توفیق سے ہے. اللہ تو اسے قبول فرما لے. اور اگر ان مسائل میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، بیان کرنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش ہے، تو اللہ یہ سب میری طرف سے، میرے نفس کی طرف سے اللہ مجھے معاف فرما دے. اور ہم نے جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اپنے روزوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر مینسس پیریڈ میں کوئی خاتون ہے یا نفاس والی خاتون ہے، قرآن کو ٹچ نہیں کرنا ہے، حافظہ بھی نہیں ہے وہ کہ بھائی ہارٹ پڑھ لے، تو کیا گلوز پہن کر قرآن پڑھے؟ نہ پڑھے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں مگر ایک صورت ہے، کوئی طالبہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جس کو قرآن تفسیر یا قرآن ٹرانسلیشن کا اگزام دینا ہے، اور اتفاق سے انہی دنوں میں اسے مینسس پیریڈ آ گئے، اب اسے تیاری کرنی، اسے قرآن کا ٹرانسلیشن یاد کرنا اور پڑھنا ہے، تفسیر اسے پڑھنی ہے، اس کے لیے اسپیشلی اجازت دی گئی ہے کہ وہ گلوز پہن لے، اپنے اگزام کی تیاری کر لے، اور اس طرح قرآن کی تفسیر یا ترجمہ سیکھ لے اور امتحان دے دے۔ ادروائز دوسرے اور خواتین کو اس کی اجازت نہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ایک بات بتا دوں، آج ہمارے ہاتھوں میں اینڈرائڈ فون ہے، سوشل میڈیا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ فون ہے، لیکن بہت سارے ہمارے نوجوان بزرگ ہیں جن کے فون میں ایسے ایپس ہیں جہاں پورا کا پورا قرآن سیو ہے۔ بولو ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ اس کو قرآن نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ فون کہتے ہیں، سیل فون ہے نا۔ اسی لیے اس کو واش روم میں لے جانے کی بھی اجازت ہے، آپ اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور واش روم چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن نہیں، کیا ہے؟ یہ فون ہے۔ اب اگر کوئی خاتون جو مینسس پیریڈ میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، جس کے لیے قرآن ٹچ کرنا منع ہے لیکن پڑھ سکتی ہے وہ، تو کیا وہ اپنے موبائل میں ایپ کھول کر قرآن پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں پڑھ سکتی ہے، بیکاز اٹ از ناٹ دی مصحف، اٹ از ناٹ دی قرآن، یہ قرآن نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس ایپ سے انشاءاللہ وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے۔ ہاں بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے صفحات کو ادھر ادھر کرنے کے لیے اگر وہ گلوز پہن لے تو بہتر ہوگا، جن انگلیوں سے وہ پھرا رہی ہے نا اسکرین کو، اسے گلوز پہن لینا بہتر ہوگا۔ لیکن گنجائش ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ وہ اینڈرائڈ فون کے ذریعہ اگر قرآن پڑھتی ہے، مینسس پیریڈ میں بھی یا نفاس کی حالت میں بھی ہے، تو گنجائش ہے وہ پڑھ سکتی ہے، بیکاز اٹ از ناٹ دی قرآن۔ جی اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ اب دیکھیے گلوکوز اگر آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، جو میڈیکل سائنس والے لوگ ہیں، ان سے پوچھئے کہ یا طاقت کے لیے، اگر طاقت کے لیے تو مت چڑھائیے۔ ہاں اگر وہ آدمی صبر کر سکتا ہے کہ مغرب کے بعد وہ گلوکوز چڑھایا جائے تو مغرب کے بعد چڑھائیے، لیکن اگر وہ صبر نہیں کر سکتا، ضروری ہے اس کو یہ کرنا، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے۔ اللہ نے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ جی ہاں بولیے۔ روزے میں غرارہ کس چیز کے لیے؟ نہیں نہ کیجئے، اس لیے کہ اسے خطرات ہیں نا۔ جب ناک میں پانی زیادہ مبالغے سے چڑھانا منع کیا گیا ہے تو آپ غرارہ کریں گے تو قطرات جا سکتے ہیں۔ ہاں لیکن سن لیجئے، بھائی نے ایک بات ذکر کی ہے، وہاں پر ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں۔ بہت سارے لوگ استھما پیشنٹ ہیں، استھما کی بیماری، سانس لینے میں تکلیف، تو ایسے میں میڈیکل سائنس نے ایک اسپرے نکالا ہوا ہے کہ وہ اسپرے رکھیں اور جب سانس لینے میں تکلیف ہو تو اپنے حلق میں اسپرے مار لیں۔ تو کیا رمضان کے دنوں میں ایسا پیشنٹ جو استھما کا مریض ہے، کیا سانس کی تکلیف کی بنا پر وہ اسپرے لے سکتا ہے حالانکہ اسے حلق میں مارنا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے جواب دیا ہے کہ اگر وہ اس کی بیماری اس حد تک ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے تو اسے برداشت کر لینا چاہیے دن میں، اور ناقابل برداشت اگر ہے کہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہے تو وہ اسپرے دن میں بھی، رمضان کے دن میں بھی مار سکتا ہے۔ دلیل اللہ نے قرآن میں سورہ انعام میں فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ، کہ اللہ نے بالکل تفصیل سے بیان کر دیا ہے ان چیزوں کو جو اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ حرام کے لیے، تو مجبوری میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ تو وہ آدمی پیشنٹ ہے، استھما کی بیماری ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، دن میں برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ حرام چیز اس کے لیے دن میں بھی حلال ہو گئی، اب وہ اسپرے مار سکتا ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا فتویٰ دیا ہے کہ استھما کا پیشنٹ اگر ناقابل برداشت ہے اس کی بیماری اور دن میں بھی لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انشاءاللہ وہ میڈیکل سائنس کا اسپرے وہ دن میں بھی استعمال کر سکتا ہے، جائز ہے، اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مضطر ہے، مجبور ہے۔ جی
میرے بھائی یہیں پر رکتے ہیں، بہت سارے مسائل ہم نے سیکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔